تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کریں اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہے۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکے تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہوں گے، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کرتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ جب قسمت تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ دل ٹوٹ جائے تو یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ اللہ کو محبت ٹوٹے ہوئے دلوں سے ہی ہوتی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت، احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ بندے کی معافی بندہ دیتا ہے، خدا نہیں۔ زندگی میں اتنے مصروف ہو جائے کہ پچھتاوا، دکھ، نفرت، ڈر کے لیے وقت نہ بچے۔ یاد رکھیں، زندگی میں خالی شخص ہی سب سے زیادہ دکھی رہتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں رہے گی، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اگر آپ کے اپنوں کو بھی شک ہو گیا کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں تو وہ آپ سے دور ہونے لگیں گے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چونٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں۔ یہ آپ کی خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ان کی قدر کریں۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسری عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال، 2 سال اور 3-4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس ہے اس کی قدر کیجیے، آپ کو نہیں پتا کہ نہ جانے کتنے لوگ اسے دعاؤں میں رب سے مانگتے پھرتے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ قدری کر کے آپ اسے کھو دیں اور بعد میں آپ کو اس کا سایہ بھی نصیب نہ ہو۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی۔ کوئی بد اخلاق تمہیں تب تک نہیں ہرا سکتا جب تک تم اس کی غیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔
اگر کچھ بننا ہے تو اس چراغ کی طرح بنو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی کرتا ہے جتنی ایک غریب کی جھونپڑی میں۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہوں، کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے کبھی مت توڑیں۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ زندگی میں کبھی بھی ہار مت مانو، کیونکہ کھیل ایک ہی پل میں بدل سکتا ہے اور آپ جیت سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی ہار سے کچھ سیکھا ہے تو یہ ہار اس جیت سے بہت بہتر ہے جس سے کچھ نہیں سیکھا۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ خود پہلی بار نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی خدا ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ کسی شخص سے کوئی توقع مت رکھو، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ ایک بیوقوف انسان کی پہچان اس کی باتوں سے ہوتی ہے اور عقل مند انسان کی پہچان اس کی خاموشی سے۔ اس لیے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں کبھی مت جائیے، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ دوسروں کی جیت میں تمہارا ہاتھ ضرور ہو، پر اپنی جیت کی طرف کسی کا ہاتھ بڑھنے نہ دو۔ ایماندار ضرور بنو، پر اپنے آپ کو استعمال مت ہونے دو۔ لوگوں سے پیار ضرور کرو، پر اپنے آپ کو ٹھیس مت لگنے دو۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب خواب بھی تمہارے ہیں تو کوشش بھی تمہاری ہونی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجے کا ہوتا ہے۔